کہ ابھی میں کدھر جاؤں. آپ نے ایکسپٹ کیسے کیا؟ بھائی آپ نے یہ کہا کہ آپ نے ابھی ابھی اسلام جی قبول جی بے کیا، شک یہی بے کہا میں شک. نے صحیح سنا؟ تو آپ مطلب میں آپ سے سب یہ سوال کروں گا کہ آپ جو ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ پیدائشی طور پہ جی جو ہے جی وہ پنجابی مذہب میں تھے، تو کئی سال گزرنے کے بعد آپ کو دین اسلام میں ایسی کون سی چیز ہے جس نے آپ کو اتنا لبھایا اور اتنا اٹریکٹ کیا کہ آپ اپنے جو ہے آبا و اجداد کا دین چھوڑنے پہ جی مجبور بے ہو گئے؟ شک. کچھ ہمیں بتائیں گے اچھا کچھ؟ آپ اس کے لیے آپ کو مجھے 5 منٹ دینی پڑے گی. آپ مجھے 5. جی سر، ٹائم آپ کے پاس ہے، سب ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، چلو کوئی ٹھیک جلدی ہے. میں تو نہیں میں ہے، آپ آپ کو آرام اسٹوری سے سناتا بولیں۔ ہوں کہ میں رہتا ہوں ساؤتھ افریقہ میں. ٹھیک ہے، میں انڈیا سے بلونگ کرتا ہوں لیکن میں ساؤتھ افریقہ میں رہتا ہوں. تو ادھر میرے ساتھ پاکستانی بندے رہتے ہیں، 6-7 بندے پاکستانی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرے دوست تھے، سب سارے میرے دوست، ہم لوگ ایک تھالی میں کھاتے، ساتھ میں رہتے، سوتے پیتے. ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ رہتے رہتے وہ لوگ لڑکے بتا رہے تھے کہ بھئی مسلمان میں اسلام میں ایسا ہے ایسا ہے. میں کہا چلو ٹھیک ہے. تو ایک میرا دوست تھا، وہ پاکستانی، وہ میرے ساتھ رہتا ہے، وہ بولا کہ آپ مسلمان بن جاؤ. تو میں بولا میں کیا دیکھوں اسلام کے اندر کہ میں مسلمان بن جاؤں. تو بولا ٹھیک ہے آپ سوچو. میں بولا ٹھیک ہے. پھر ایک بار ہے نا ادھر ایک دارالعلوم ہے، تو ہم لوگ ادھر گئے. میں وہ بھی اس کے ساتھ جاتا تھا لڑکے کے ساتھ. تو مولوی بیٹھا تھے، تو میں مولوی کے پاس جا کے ایسا بولا کہ مولوی صاحب مجھے اسلام کے اندر کوئی چیز دکھاؤ کہ مسلمان بن جاؤں میں. تو بولے ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے ایک سوال کیا مولوی صاحب نے کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہو کہ جس نے تم کو بنایا اور جس کو تم بنا رہے ہو. مولوی صاحب نے مجھے یہ سوال کیا اور ایسا بولا کہ جواب مجھے آج مت دو، 2 دن کے بعد دو. میں بولا ٹھیک ہے، نو پرابلم. سر جی آپ یقین کریں 2 دن کے بعد پھر بھی ان کے پاس میں گیا. وہ میرا دوست پاکستانی تھا وہ. اور مولوی صاحب نے مجھے پھر وہی سوال کیا کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہو کہ جس نے تم کو بنایا اور جس کو تم بنا رہے ہو. میں بولا مولوی صاحب میں اس کی عبادت کروں گا کہ جس نے مجھے بنایا ہے. تو مولوی صاحب نے بتایا مجھے کہ وہ اللہ ہے. میں بولا بے شک اور ایکسیپٹیڈ. ان کا ایک ہی سوال اور ان کی بات سن کر مجھے بہت اچھا لگا. اور دوسری بات کہ اسلام مجھے بڑا کلین مذہب نظر آ رہا ہے. کلین مینس اس میں بہت کچھ ہے جو اچھا لگ رہا ہے مجھے. صحیح ہو گیا. دیکھو سردار بھائی آپ سوری میں ابھی آیا ہوں، آپ ہندو تھے اور پھر مسلمان ہو گئے، جی یہ جی جی کہہ رہے جی ہیں؟ جی 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 اچھا. اور آپ نے مولوی صاحب نے کہا کہ تم اس کو مانو گے جس نے تمہیں بنایا ہے یا جی جی جس کو تم نے بنایا ہے، جی جی بے شک. ٹھیک ہے. اور آپ نے کہا جی اللہ جو ہے، بے شک جو اللہ ہے وہ انہوں نے کہا جی اس نے تم کو بنایا ہے. تو آپ نے کہا جی اوکے جی، زبردست ہو گیا. آپ نے جی جی قرآن مجید کو پڑھا؟ میں پڑھ رہا ہوں تھوڑا تھوڑا، میں سیکھ بھی پڑھ رہا اور ہوں. آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، جی جی زبردست. کہاں تک پڑھ لیا آپ نے؟ میں تھوڑا پڑھا ہوں ابھی. تو میں یاسین تک پڑھا ہوں. یاسین تک پڑھے ہیں. اچھا، یاسین کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو مجھے تو اتنا نہیں معلوم اچھا، جتنا آپ کو میں ہو سکتا ہے نہیں میرے آپ بھی کو کوئی اچھا غلطی ہو لگ رہا ہے تو جائے لیکن یاسین کا مطلب کو غلطی ہو پتہ جائے چلا اس آپ میں. کو؟ ہوں؟ ٹھیک ہے، اس لیے میں کچھ زیادہ نہیں بولا کیونکہ ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اور اسلام کے اندر تو پتہ نہیں غلطی کی. اچھا، جس اللہ نے آپ کو بنایا ہے، جس اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، کیا جی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس اللہ کو ہی نہ پتا ہو کہ میں نے کیا بنایا؟ ہو ہی نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا. زبردست بات. اچھا آپ بے مجھے شک. بتائیں کہ یہ سورج جو ہے یہ کہاں پہ غروب ہوتا ہے؟ کون سی جگہ ہے دنیا میں جہاں پہ سورج جو ہے وہ غروب ہوتا ہو؟ دیکھو ہم نے تو سنا ہے کہ پشچم میں ہوتا ہے. پشچم میں کوئی جگہ ہے جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے؟ مجھے اتنا نہیں نالج سر، وہ میں نہیں اچھا، جانتا نہیں اتنا. سائنس کیا کہتی ہے، تحقیق کیا کہتی ہے؟ کوئی جگہ ایسی ہے جو آج تک کوئی دیکھی ہو کہ سورج جو ہے وہ وہاں پہ غروب ہوتا ہے؟ اچھا، سورج کو غروب ہوتا دیکھنے کے لیے آپ کو آسمان کہیں جو ہے جانا نا، پڑتا آسمان، ہے؟ نہیں آسمان جو ہاں ہے نا، جی. آسمان ہوں. زمین جو سارا کچھ اللہ نے بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی اس کی کئی جگہ پر اینڈنگ نہیں ہے. تو اس کا آسمان کے زمین، زمین زمین کی تو تو اینڈنگ ہے نا؟ ہو سکتا ہے. آسمان آواز کا آپ کی، ہاں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا، آسمان کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے.
یہ سورج کا کیا سسٹم ہے، ذرا مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے سورج کو کیا جانتے ہیں، کیا یہ سورج اور زمین کیسے کام کرتی ہے، دن اور رات کیسے ہوتی ہے، بتائیں دیکھو ذرا۔ زمین ایک دوسرے کے آس پاس گھومتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، گھومتی رہتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سورج جو ہے وہ زمین کی کوئی ایک جگہ ہے جہاں پہ غروب ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ پاک نے یہ چیز بنائی نے بہت سوچ سمجھ کے بنائی تھی، ارے وہ ٹھیک ہے میرے بھائی، سوال کو ذرا سمجھیں، میں ٹھیک ہے، بتا رہا ہوں۔ ہاں میرا سوال پہلے سمجھیں آپ، ٹھیک ہے۔ آپ کہاں رہتے ہیں ابھی؟ ساؤتھ افریقہ میں؟ جی جی جی، آپ کو سورج کو غروب ہوتے دیکھنے کے لیے انڈیا تو نہیں جانا پڑتا کہ وہاں پر بھی سورج غروب ہو جاتا ہے؟ جگہ پہ ہوتا ہے سر، ساؤتھ افریقہ ہو جاتا ہے، جی جی، پھر طلوع بھی ہو جاتا ہے؟ بے شک، بے شک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ کے مطابق سورج جو ہے وہ زمین کے گرد گھومتا ہے یا زمین سورج کے گرد گھومتی ہے؟ زمین گھومتی ہے میرے حساب سے۔ زمین گھومتی ہے سورج کے گرد، ٹھیک ہو گیا، زبردست۔ یہ تو فیکٹ ہے نا، اس کے اوپر کوئی دو رائے تو نہیں ہے، یہ تو آپ کو پتا ہے اس بات کا، کلیئر ہو، آپ کو ڈاؤٹ ہے ابھی بھی اس بات آسمان پہ؟ کے اندر میں بات سنو، بہت ساری چیزیں جس طرح ایک سورج ہے نا، اس طرح ہزاروں سورج اور بھی ہے، وہ ٹھیک ہے، اب جو ہمارا والا سورج ہے اس کی بات تو کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک دوسرے کے آس پاس ہی گھومتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آس پاس گھومتے ہیں، مطلب زمین جو ہے وہ اس ارے ایک پوائنٹ میں رہے نا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے، ٹھیک ہے۔ اس بات پہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے، کہ ہے کوئی ڈاؤٹ؟ جی جی، ہاں ہے ڈاؤٹ کہ نہیں ہے؟ نو ڈاؤٹ، بالکل نہیں ہے۔ ڈاؤٹ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں تو سورج وہاں پہ غروب بھی ہوگا، طلوع بھی ہوگا، بے شک، ایسا ہی ہے، زبردست ہو گیا۔ اب قرآن تو ایسا نہیں کہتا میرے بھائی، قرآن تو کہتا ہے کہ ذوالقرنین سفر کرتے کرتے ایسی جگہ پہ پہنچ گیا جہاں سورج غروب ہوتا تھا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس نے ایک اور دشا لی اور ادھر سفر کرتے کرتے وہ ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے سورج اگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا آپ ایک ہی جگہ پہ رہو، وہاں پر ہی آپ کو سورج غروب اور طلوع ہوتے نظر آتے ہیں کہ آپ کو کہیں سفر کرنا پڑتا ہے سورج غروب ہوتے دیکھنے کے لیے؟ نہیں ہو تو آپ جس ملک میں رہو گے ادھر آپ کو نظر آئے گا۔ نظر آ جائے گا، ایک جگہ پہ بھی رہو تو آپ کو نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، قرآن کی جو بیسٹ تفسیر ہے وہ کون کر سکتا ہے؟ رسول اللہ، اللہ کی باتوں کی بیسٹ تفسیر کون کر سکتا ہے؟ بے شک ہمارا نبی پاک۔ رسول اللہ کر سکتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ جی جی، اگر کوئی چیز قرآن میں لکھی ہے تو اس کو صحیح وہ کیا معنی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، کیا لکھا ہوا ہے، یہ کون بتا سکتا ہے؟ رسول اللہ ہی بتا سکتے ہیں نا، میں یا آپ تو نہیں بتا سکتے، نبی پاک ہی بتا سکتے ہے نا، ہیں۔ نبی پاک ہی بتا سکتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ نبی پاک نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے کہ سورج کہاں پہ غروب ہوتا ہے؟ وہ تو اتنا مجھے نہیں علم نہیں ہوتا۔ تو چلیں ہم ہیں نا آپ کے لیے بیٹھے ہیں، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں سچا اسلام۔ تو اگر اللہ ہی وہ ہے جس نے سورج اور زمین کو بنایا تو اس کو تو پتہ ہوگا نا کہ ایسا نہیں ہے کہ سورج کسی زمین کے کوئی ایسی جگہ ہے، ایسا ملک ہے جہاں پہ چلے جاؤ تو وہاں آپ سورج کو زمین میں غروب ہوتے دیکھو گے، پھر آپ دوسری جگہ پہ چلے جاؤ دوسرے کونے میں ایسٹ کی سائڈ پہ، تو وہاں پہ آپ جاؤ گے تو وہاں پہ آپ کو سورج نکلتا ہوا زمین میں سے نظر آئے گا، ایسا تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ اللہ کو تو پتہ ہونا چاہیے۔ اب یہ ذرا ایتھن بھائی یہ آیت ذرا ان کو بتائیں تاکہ میں یہاں پہ لگا بھی دیتا ہوں۔ اردو بھائی پڑھتے ہو کہ انگلش میں بہتر ہے؟ انگلش میں بھیجو، اچھا رہے گا۔ چلو میں ادھر انگلش میں لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ کو رسول اللہ کی تفسیر بھی دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو فالو کر لیا ہے، آپ مجھے اس میں کلپ بھی بھیج سکتے ہو۔ نہیں کوئی بات نہیں، آپ کو ادھر ہی دکھا دیتے ہیں، ٹینشن کس بات کی ہے۔ زیادہ ٹائم ٹیک کرے تو دونوں تیرے چاند کو چیر بھی دوں، آدم ہوں آدم ہوں۔ جی سر، سردار صاحب جی جی، پنجابی ہو؟ سردار صاحب کتنے پاس گئے ہو تسی؟ میں تو اتنے آیا جو ڈسکس کرنے آیا، میں تو تھوڑے ڈسکس ہیں کرنے آیا جی، تو تھوڑا نہیں ڈسکس ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਰਟ ਹੋਏ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ
ਉਹ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। YouTube ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪ ਹੋਈ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ। सरदार भाई, खुदा तो जाहिर बात है एक है, ठीक है, जिसने कायनात को बनाया, हम इससे जो है वो डिनाई नहीं करते, लेकिन वो खुदा वो है जिसको पता है कि मैंने क्या बनाया है। ऐसे तो कोई भी खुदा होने का दावा कर सकता है ना, ठीक है। अच्छा, ये आयत है जी सूरह काफ, ठीक है, और उसकी 86 नंबर आयत है, ठीक है। ये जुल्करनैन की बात हो रही है, ठीक है, एक प्रॉफिट है अल्लाह के, ठीक है, और वो कह रहे हैं जी, until when he reached the setting place of the sun, he found it setting in a spring of dark mud, and he found near it a people. Allah said, "O Zulkarnain, either you punish or else adopt among them goodness." ठीक है, ये आयत नंबर नोट कर लें, ठीक है। जी। चैप्टर नंबर 18 है कुरान का, और आयत नंबर है 86, ठीक है। सूरह काफ, उसकी 86 नंबर लिख लें आप जरा, जी मैंने नोट कर लिया। नोट कर लिया। अच्छा, अब मुसलमान कहते हैं कि ये जनाब जी उसको लगा, ठीक है। अब लगने के लिए उसको सफर करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, ठीक है। फिर इसके अगली आयत में लिखा है कि फिर वो एक और जगह पे निकल पड़ा, ठीक है, और फिर उसने सूरज को वहां से निकलते भी देखा। अब अगर आप पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, वो कहते हैं जी जैसे आप देखो तो समुंदर के किनारे पे आप देखो तो आपको लगता है कि चांद जो है या सूरज जो है वो समुंदर के अंदर जा रहा है। अब यहाँ पे ना तो सूरज का जिक्र है, यहाँ पे हमिया का जिक्र है। हमिया जो होता है वो स्प्रिंग होता है, यानी गदले पानी का चश्मा, ठीक है, उधर उसकी बात हो रही है। अब अगर हम मौलवी की सुने, मौलवी इस ब्लंडर को कवर करने की बड़ी कोशिश करता है, ये उसके पर्सपेक्टिव से था, ठीक है, वो इस तरह देख रहा था, ऐसे नहीं है। रसूल अल्लाह ने इसकी वजाहत भी की है। रसूल अल्लाह से पूछा गया कि भाई ये चांद सूरज जो है ये कहाँ पे ग्रूप होता है, तो अगर अल्लाह इधर कोई और मायने ले रहा होता तो वो बताते कि भाई सूरज ग्रूप नहीं होता, सूरज जमीन सूरज के गिर्द चक्कर काटती है। अब रसूल अल्लाह ने क्या कहा ये भी देख लेते हैं, हदीस दिखाता हूँ आपको, सही हदीस है, साए सित्ता की है, दिखा देते हैं। ਚਲੋ ਸ਼ਾयਦ दारुल उलूम में। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਏ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਿਸਮਾਨਤ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ कंज ਨੂੰ समझ नहीं आ रही कि ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ कंज फसा लिया। बस वो नहीं, उन्होंने पढ़ा भी ना हुआ था। ये देखें जी, ये साए सित्ता की किताब है सर, साए सित्ता इनकी 6 सही हदीसों की किताबें हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसमें से एक किताब है जी सुनन अबू दाऊद, हदीस नंबर है 4002, ठीक है, और उसमें लिखा है, आप पढ़ें ज़रा, आप पढ़ें सरदार भाई क्या लिखा हुआ है। इसका ग्रेड भी आपको दिखा देंगे, कोई ये भी नहीं कह सकता कि दाइफ हदीस है, ठीक है, पढ़ दें ज़रा। और कुरान से टकराती भी नहीं है, कुरान को एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है, पढ़ दें ज़रा, ऊंची पढ़े ज़रा सरदार भाई। मुझे क्लियर नजर नहीं आ रहा, फिर ही पढ़ा हूँ मैं। आई वॉज सिटिंग बिहाइंड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह हु वॉज रीडिंग हिज ओ बॉस राइडिंग अ डोंकी बाय। चलो मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। अभी ये तो कुछ अलग ही आ रहा है। मैं बताता हूँ, इसमें लिखा है आई वॉज सिटिंग बिहाइंड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ये अबू दर कह रहे हैं, ठीक है, साहबा थे कि मैं रसूल अल्लाह के पीछे बैठा हुआ था। हु वॉज राइडिंग अ डोंकी वाइल द सन वॉज सेटिंग, ठीक है, जो कि क्या उसे कहते हैं, गधा जो होता है, गधा शरीफ जो है उसके ऊपर बैठे थे, ठीक है, और मतलब उसकी सवारी कर रहे थे, ठीक है। तो मैं, सूरज उस टाइम पे गुरूब हो रहा था। अब मैंने पूछा क्या उसे कहते हैं, ही आस्क्ड डू यू नो वेयर, अच्छा रसूल अल्लाह ने बल्कि मेरे से पूछा, ठीक है, कि डू यू नो वेयर दिस सेट्स, तुम्हें पता है ये सूरज किधर गुरूब होता है, ठीक है। तो मैंने कहा आई आस्क्ड अल्लाह एंड हिज अपोस्टल नोज बेस्ट, मैंने कहा जी मुझे क्या पता, ये तो अल्लाह और उसके रसूल को पता होगा। स्प्रिंग ऑफ वार्म वाटर,
ٹھیک ہے, اسپرنگ آف وارم واٹر, حامیہ کے اندر یہ غروب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بھائی سورج آپ بتائیں حامیہ کے اندر غروب ہوتا ہے؟ اس طرح کے بہت سارے پوائنٹس آپ نے اب فالو کر لیا, آتے رہا کرے, مولویوں کے ڈھیر ہے چڑھ جانا, وہ تو بڑا جھوٹ بولتے ہیں, ہمارے پاس آتے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. میں آیا ہوا ہوں آپ کے پاس. کریں گے. آپ مولوی ہیں ذوالکی بھائی؟ ابھی تو میں جا رہا ہوں. ہمیں آپ نے آج تک بتایا ہی نہیں تھا آپ مولوی ہیں. یار ہم آپ کی ذرا زیادہ عزت, لیکن مولویوں کو پھر برا نہیں علامہ کہتے نا. یا مفتی. نہیں میں نے کب برا کہا ہے؟ میں نے کہا وہ آتے ہی نہیں ہیں. اب دیکھو نا, نہیں، آپ نے میں- کہا میں آیا ہوا ہوں, لیکن میں آپ نے آیا ہوں یہ بھی اسی کہہ دیا میں کہ نے میں کہا مولوی نہیں ہوں, مفتی نہیں ہوں, علامہ نہیں ہوں, تو بات تو ان کی ہو رہی ہے نا. اچھا ہم کم سے کم ان کو سپورٹ تو کرتے ہیں. چلیں آپ ان کے سپورٹر ہیں تو اس بات کا ذرا جواب دے دیں. یہ جو بات ہے ہم نے کی ہے, شاید سردار بھائی کو کچھ سمجھ آ جائے. کس چیز کی بات کر رہے تھے آپ؟ پہلے تو یہ بتائیں قرآن کی تفسیر کون کر سکتا ہے؟ رسول اللہ کر سکتے ہیں کہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ رسول اللہ کر سکتے ہیں. رسول اللہ کر سکتے ہیں. اور حدیثیں نارملی وہ ایکسیپٹڈ ہوتی ہیں جن کی چین جو ہے, چین آف نریشن صحیح ہو اور قرآن سے ٹکراتی نہ ہو. ٹھیک ہے نا, پھر وہ حدیث ایکسیپٹڈ ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ مجھے بتائیں یہ سورہ کاف کی آیت نمبر 86 میں جو لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے, اور یہ جو رسول اللہ فرما رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ بتا دیں میں سن لیتا ہوں. ارے میں نے تو بتا دیا سردار بھائی کو, انہوں نے آپ سن تو بھی بتا لیا. دیے نا. آپ نا جی جی. ایسے آپ جو قرآن پاک کی آیات کو نا کمپیریزن کر رہے ہیں سائنس کے ساتھ, یہی بات ہے نا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے, رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں, اور سائنس یہ کہہ رہی ہے, ایسے ہی ہے نا؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھو جو ریلیجس کتابیں ہوتی ہیں نا ان کا سائنس سے تعلق کوئی نہیں ہوتا, لیکن اگر وہ کہیں کہ آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے, میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ بچہ کیسے بنتا ہے, میں تمہیں یہ بتاتا ہوں, تو خود جب وہ سائنس کو ڈالیں گے تو میرے خیال سے وہ غلط سائنس نہیں بتائیں گے, وہ اصل ریئل سائنس بتائیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اللہ ہیں اور ان کے رسول ہیں, تو وہ غلط کبھی بتا نہیں سکتے. صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ میرا مسئلہ ہے. صحیح. تو پھر یہ بات تو بیچ میں سے نکال دینا کہ جو ہے اسلامی بکس کا سائنس سے تعلق نہیں ہوتا, وہ تعلق تو بن گیا نا. نہیں ہوتا ہے نا, بن گیا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں جو بندہ ریلیجن پہ بلیو کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ معجزے ہوتے ہیں, خدا کی ذات جو ہے وہ قادر ہے. اب سائنس معجزوں کو نہیں مانتی, ٹھیک ہو گیا, لیکن جب ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا کیسے بنی, یہ بچہ کیسے ہوتا ہے, یہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے, تو سائنس تو وہ خود ڈال رہے ہیں نا, تو وہ تو فیکٹ بتائیں گے, وہ غلط تو نہیں ہو سکتے. نہیں میں تو اس طرف نہیں گیا, میں بھی اس طرف نہیں گیا کہ انہوں نے ٹھیک بتایا یا غلط بتایا ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے ریفرنس تو رکھنا ہے نا. آپ جو قرآن پاک کو دیکھ رہے ہیں وہ سائنس کے ریفرنس سے دیکھ رہے ہیں نا. جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے یہ وغیرہ, یہ جو آپ ریفرنس سے جو آپ نے فریم آف ریفرنس بنایا ہے وہ سائنس کو بنایا ہے نا. سائنس کے تھرو آپ قرآن کو جج کر رہے ہیں نا. چلے آپ مجھے بتا دیں کیا سورج جو ہے وہ واقعی کہیں غروب ہوتا ہے؟ جی ایتھن بھائی کیا بات کرنی کر لیں آپ, یا آپ کے ٹائپ کے بندے ہیں ایتھن بھائی, یہ بھی کوئی مولوی مفتی صاحب ہیں. یہ تو آپ نے میرے سے سوال کیا تھا, میں تو بات کرنے اور آیا تھا. خیر لیکن بہرحال چلیں, آپ نے شروع کیا اور بات کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. نہیں اسی کو تھوڑا سا چلا لیتے ہیں, پھر اور بھی کر لیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سائنس کے لحاظ سے قرآن اور حدیث کو نہیں دیکھنا چاہیے, ان کے حساب سے ہی دیکھنا چاہیے. نہیں, آپ یہ بات مانتے ہیں کہ سائنس کے حساب سے دیکھنا چاہیے؟ سر سائنس حقیقت بیان کرتی ہے نا, حقیقت کو تو ماننا چاہیے. پھر ٹھیک ہے, اگر آپ یہ کہیں گے کہ سورج گدلے پانی میں غروب ہو جاتا ہے, جو آپ دیکھتے ہیں اس پہ یقین رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ کو نظر آتا ہے وہی آپ نے کتاب میں امبیڈ کیا ہے, تو وہ کتاب تو پھر اس حساب سے پرزرو نہیں ہے نا.